اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے وولوا یعنی شرمگاہ میں درد یا خارش سے کیسے نمٹا جائے۔ تقریباً تمام خواتین کو حمل کے دوران ویجائنا سے زیادہ ڈسچارج کی شکایت ہوتی ہے، تاہم اسے سفید اور شفاف ہونا چاہیے، نہ کہ ناخوشگوار بو والا۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی علامات محسوس ہوں تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ اس صورت میں آپ کو ویجائنا میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ڈسچارج رنگ دار ہے یا اس کے ساتھ خون آ رہا ہے، ڈسچارج کی بو عجیب ہے، آپ کو ویجائنا میں خارش یا درد محسوس ہو رہی ہے، اپنی شرمگاہ کو بہت زیادہ نہ دھوئیں، اس حصے کی جلد کو آرام سے صاف کریں، تیز دھار پانی نہ استعمال کریں، نہانے کے پانی میں جھاگ، خوشبودار کریم، صابن یا خواتین کی صفائی کی کریمیں نہ استعمال کریں، شرمگاہ کے حصے پر شیمپو نہ لگائیں۔ موزوں صفائی اور مرض کی علامات کو کم کرنے کے لیے سادہ نمکین پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثانے کے بھرنے سے پہلے پیشاب کے لیے جائیں، فارغ ہونے کے بعد صفائی کے لیے شرمگاہ کے حصے سے ہاتھ پیچھے کی جانب لے جائیں، آگے نہ لائیں۔ اس طرح سے وہ بیکٹیریا آپ کے اندام نہانی میں داخل نہیں ہو سکیں گے جو عموماً ریکٹم میں موجود ہوتے ہیں۔ پیشاب کے بعد شرمگاہ کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں، اس حصے کو خشک کرنے کے لیے نرم، سفید اور بغیر خوشبو والے ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کریں۔ ماہواری کے دوران 100% کاٹن کے پیڈز اور گدیوں کا استعمال کریں۔ کاٹن کی پینٹی پہنیں اور ڈھیلے ڈھالے لباس کا استعمال کریں۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ پینٹی یا لباس کا کوئی حصہ جو آپ کی شرمگاہ کو چھوتا ہے وہ اچھی طرح صاف ہونا چاہیے۔ انڈر گارمنٹس کی دھلائی کے دوران کپڑوں کو نرم کرنے والے کیمیکلز کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ کیمیکلز کپڑوں کے اندر رہ جاتے ہیں اور شرمگاہ کی جلد میں خارش کا سبب بنتے ہیں۔ جب شرمگاہ میں خارش ہو تو جلد کو چکنا کرنے والی اشیاء، پیٹرولیم جیلی کا استعمال نہ کریں۔ جب تولیدی اعضاء میں درد ہو تو مباشرت سے گریز کریں۔ سیکچول انٹرکورس کے بعد اگر ویجائنا کی جلد میں جلن ہو رہی ہو تو اسے ختم کرنے کے لیے آہستگی سے اس جگہ پر برف یا جمے ہوئے جیل کی پیکس تولیے میں لپیٹ کر رکھیں۔ انفیکشن سے محفوظ رہنے کے لیے سیکچول انٹرکورس کے فوراً بعد پیشاب کریں اور ویجائنا کو ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح سے دھوئیں۔ ایسی ورزشوں سے گریز کریں جن سے ویجائنا پر براہ راست دباؤ پڑتا ہے، مثلاً سائیکل نہ چلائیں۔ ورزش کے بعد ہونے والی علامات کو کم کرنے کے لیے جمے ہوئے جیل کے پیک کو تولیے میں لپیٹ کر ویجائنا کی جلد پر رکھیں۔ ایسے سوئمنگ پولز میں نہ نہائیں جن کے پانی میں بہت زیادہ کلورین ملایا گیا ہو۔ نہانے والے گیلے کپڑے اور کھیلوں والا لباس فوراً اتار دیں۔ طویل عرصے تک بیٹھ کر کام کرنے کے لیے فوم یا ربر رنگ استعمال کریں۔ اگر بہت دیر تک کھڑے رہنا ہو تو پہلو اور انداز بدلتے رہیں۔ شرمگاہ میں ہونے والی سنسناہٹ پر جذبات سے اثر پڑتا ہے، لہٰذا ذہنی تناؤ کے اوقات میں علامات شدید ہو سکتی ہیں۔ بھرپور آرام، ہلکی پھلکی موسیقی سننا اور کھچاؤ والی ورزشوں کی مدد سے ویجائنا میں ہونے والی بے چینی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل اسلامک سینٹر کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔